میرے بھائیوں، آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے لیے کیسے قربانیاں دی گئیں اور کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ عورتوں کے اندر بھی ہمت پیدا کرے گا اور مردوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا کرے گا۔ خراسان کا بادشاہ، اللہ اکبر، جو کہ بڑا طاقتور تھا، بہت زیادہ اس کے سپاہی تھے، دولت تھی، مال و زر تھا، ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، سب کچھ تھا، مگر اس کا لڑکا جو تھا وہ نہایت ہی شریف، ایماندار، اللہ والا تھا۔ خراسان کے بادشاہ کے پاس اس کا بھائی احمد آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ دیکھو، اللہ نے آپ کو بہت بڑی سلطنت دی، آپ بادشاہ ہیں، ایسا کیجئے، آپ کا بیٹا تو اس قابل نہیں ہے، وہ نہایت ہی سیدھا ہے، آپ اس کی شادی کروا دیجئے، جب شادی ہو جائے گی، بیوی آئے گی تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت آپ پیدا کریں کہ وہ آپ کی سلطنت کو سنوار سکے، ورنہ آپ کے بعد آپ کی حکومت سلطنت کو کوئی سنوارنے والا نہیں، یہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں بچے گا۔ بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آئی، اس نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلانے کے بعد کہتا، میرے لال، میں تیری شادی کرنا چاہتا۔ لڑکے نے انکار کر دیا، ابا جان میں شادی نہیں کروں گا۔ بیٹے نے کہا تجھے شادی، باپ نے کہا تجھے شادی کرنا ہی پڑے گی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کو ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے والد محترم، جب آپ کی یہی رائے ہے تو میں شادی کروں گا۔ بادشاہ نے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب وہ لوگ رات میں اپنے بستر پر گئے تو لڑکے نے کہا، دیکھو خاتون، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی تو اس کی شرط یہ ہے کہ میں آپ سے کبھی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نہیں قائم کروں گا، نہ تو میں اولاد کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میں آپ کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہوں، تب تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر یہ شرط قبول نہیں تو میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ تو لڑکی بھی نیک تھی، مومنہ تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ جیسے مرد اس دور میں بہت کم ہیں۔ اور لڑکی نے پوری رات اس کے ساتھ عبادت کی۔ جب 1 سال ہو گئی تو لڑکے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر باپ نے پوچھا تو کیا بتائیں گے؟ تو اس نے کہا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی سے اولاد ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور اپنے لڑکے سے کہا کہ ابھی تک تیرا کوئی بچہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اولاد۔ اس نے اپنی بہو کو بلایا اور بہو سے کہا، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بہو نے بھی یہی کہا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اولاد۔ اتنے میں بادشاہ کا جو بھائی تھا وہ آیا، اس نے کہا، یہ عورت بانجھ لگ رہی ہے، اس سے کہو کہ اسے طلاق دے دے آپ کا بیٹا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اتنی نیک سیرت بہو، ایماندار، شریف، سچی، اپنے شوہر کی وفادار۔ یہ بادشاہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اس بہو کو طلاق دے، میں دوسری جگہ تیری شادی کروں گا۔ لڑکا سہم گیا، ایماندار نیک لڑکا تھا، مگر بادشاہ نے پھر اصرار کیا، طلاق دے، طلاق دے، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو مجبوراً طلاق دے دی۔ وہ طلاق جب اسے ہو گئی، بادشاہ نے کہا تو جا۔ پھر اس کی شادی ایک بیوہ عورت کے ساتھ کی جس کے بچے ہو چکے تھے، جو بانجھ نہ ہو۔ جب اس سے شادی ہوئی تو وہ جب رات میں گئی تو لڑکے نے پھر وہی شرطیں رکھ دی کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گی، میرے ساتھ رہو گی، تو یاد رکھو میں تمہارے سنگ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ قائم نہیں کروں گا، میں صحبت نہیں کروں گا، نہ میں اولاد چاہتا ہوں، نہ میں یہ زندگی، ازدواجی زندگی چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوں۔ جب 1 سال گزر گئی، بادشاہ نے اس بیوہ عورت کو بلایا جو کہ اس کے بیٹے کی بہو بن چکی تھی، اس سے کہا، ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے سب بک بک ایک دم سب کہہ دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اولاد کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس کی بغیر مرضی کے اولاد نہیں ہو سکتی۔
پھر اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ پہلے والی بہو کو بھی اس نے یہی کہا کہ میں تیرے سنگ صحبت نہیں کروں گا، اس لیے وہ چھوڑ کر نہیں گئی، وہ اس کے ساتھ رہتی رہی، یہ راز وہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا تو اس نے بہت غصے میں اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میری بیوی نے سب بیان کر دیا تو بھاگتا ہوا وہ محل سے چلا گیا۔ بادشاہ نے 3 سپاہی اپنے اس کے پیچھے چھوڑے۔ جب 3 سپاہیوں نے پکڑ لیا تو ایک بولا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس نہیں لے جائیں گے ورنہ بادشاہ غصے میں آ کر اسے قتل کر دے گا۔ 2 سپاہی بولے ہم لے کر کے جائیں گے، بادشاہ کا حکم ہے۔ مگر پہلے سپاہی نے بہت زور دیا، میرے بھائیوں مت لے جاؤ، بادشاہ اسے ذبح کر دے گا، قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات طے پائی تو کہا ٹھیک ہے، نہیں لے کر کے جائیں گے، چھوڑ دیا۔ بادشاہ کے پاس وہ جب سپاہی آئے تو ان میں کے 2 بولے کہ ہم تو لا رہے تھے مگر یہ جو سپاہی ہے اس نے کہا نہ لے جاؤ، بادشاہ قتل کر دے گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس سپاہی کو اس نے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اور وہ جو 2 تھے بادشاہ کو ان پر بہت غصہ آیا کہ تم نے میرے بیٹے کو ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ جلادوں کو حکم دیا ان دونوں کو قتل کر دو۔ پھر اسے اپنے بیٹے کی اور محبت جاگی، اس نے عورت کو بلایا۔ عورت کو بلانے کے بعد اس نے کہا تو نے میرے بیٹے کا راز ظاہر کیا اس لیے میرا بیٹا بھاگا۔ اس نے عورت کو بھی قتل کروا دیا۔ اب جو قید میں پڑا تھا اسے بلوایا اور کہا جا میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ، اور اس عورت کو بھی بلا کر کے لاؤ جسے طلاق دے دی گئی ہے۔ تو وہ قید خانے سے نکلتا ہے، اس عورت کو بلا کر کے لاتا ہے، اس کے بیٹے کو بلا کر کے لاتا ہے، اور لانے کے بعد کہتا ہے آپ کے والد نے آپ کو طلب فرمایا، ان کے سامنے چلیے۔ یہ دونوں لوگ آ گئے، یہ متعلقہ عورت اور یہ اس کا بیٹا آ گیا، کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا میرے بیٹے تو اس دنیا میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو بھی آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی ایک جگہ جھوپڑی ڈال کر رہنے لگی اور وہ لڑکا بھی اپنی زندگی کو سر بسر کرنے لگا۔ پھر اللہ پاک نے دوسرے مرد کے ساتھ اس متعلقہ عورت کی جس کو بادشاہ کے بیٹے نے پہلے طلاق دی تھی ان کی شادی کرا دی۔ اللہ نے برکت دی، ان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر وہ عورت جسے طلاق دی تھی بادشاہ کے بیٹے نے، وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ بن گئی۔ تو ایک بار وہ کنگھی کر رہی، کنگھی گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی بولی یہ کس کا نام لے رہی؟ کہا اللہ کا نام۔ یہ کون ہے جس نے سب کو پیدا کیا؟ کیا تو میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ نہیں، فرعون کا بھی خدا اللہ ہے۔ اس نے کہا میں تیری شکایت اپنے باپ کے پاس کروں گی۔ تو باغی ہو گئی۔ اس نے جا کر فرعون کے پاس شکایت کی۔ فرعون نے گرجدار آواز میں اس عورت کو بلایا، اس کی بیٹی تھی، کہا کہ ایمان سے پھر جا ورنہ اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ اس نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی، بیٹی جل گئی، راکھ ہو گئی۔ پھر اس نے اسے بلایا، کہا کہ تجھے بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالیں گے ورنہ اپنے ایمان سے پھر جا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر کے ختم کر دیا، ہڈیاں ان کی تیل کے اوپر تھیں۔ پھر اس نے عورت کو بلایا، عورت کو بھی تیل میں ڈلوا دیا۔ وہ مر تو گئی مگر ایمان سے نہیں پھری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سرکار معراج میں گئے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، کیونکہ عورت نے مرنے سے پہلے فرعون سے کہا تھا ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دینا ہمارے گھر میں۔ تو جب سرکار معراج کو گئے تو جنتی خوشبو آئی۔ آپ نے کہا جبریل یہ کس کی ہے؟ تو کہا فرعون کے زمانے میں ایک عورت دین کے لیے قربان ہو گئی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی کیاریوں میں سے کاری بنا دیا، وہ جنتی کیاری بن گئی۔ تو دین پہ قربان ہونے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی جذبہ ملنا چاہیے، مردوں کو بھی جذبہ ملنا چاہیے، کبھی اپنے دین سے انحراف نہ کرنا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔